ایک بڑا مفتی صاحب تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا، مفتی صاحب تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بھائی یہ نادر الروایات اور ظاہر الروایات میں فرق بیان کرنے والے علماء دیوبند ہیں۔ اب جب کوئی انسان مفتی کا کورس پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے شرح عقود رسم المفتی۔ اس کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی طبقات الفقہا، جو فقہا کے جو طبقات ہوتے ہیں نا، یہ قدری کی ابتدا میں اکثر بیان ہوتا ہے کہ بھائی اہل الترجیح کون لوگ ہیں، اہل الترجیح کون ہے، راجح اور مرجوح کے مابین فرق بیان کرنے والے لوگ کون ہوں گے، اور مفتابہی اور غیر مفتابہی اقوال کے مابین فرق بیان کرنے والے لوگ کون ہوں گے۔ تو اس مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تو علماء دیوبند ہیں، حالانکہ یہ جو افتاء کے درس میں پڑھایا جاتا ہے اس کتاب کے اندر شرح عقود رسم المفتی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل الترجیح جو ہے وہ 5ویں طبقے کے لوگ ہیں۔ اور پھر علماء دیوبند تو اب گزرے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی نا، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا فقہ حنفیت ہے کیا چیز۔ اب علماء دیوبند ہمارے لیے مقتدا اور رہنما ہے، علماء دیوبند ہمارے لیے جس طرح علماء دیوبند ہمارے لیے مقتدا اور رہنما ہے، اسی طرح علماء دیوبند کے لیے احناف مقتدا اور رہنما ہے۔ بھائی ہمارے اکابرین کون ہیں؟ دیوبندی اکابرین۔ ہمارے اکابرین کون ہیں؟ ہمارے اکابرین کون ہیں؟ دیوبندیوں کے اکابرین کون ہیں؟ حنفی اکابرین، احناف اکابرین، اور اسی طرح عقیدے کے باب میں دیوبندی جس کے پیچھے چلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنفی ماتوریدی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو علماء دیوبند فالو کرتے ہیں، اب اس صدی کا کوئی مولوی کہے کہ بھائی آپ علماء دیوبند جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جن کو علماء دیوبند فالو کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مقتدا ماتوریدی لوگ ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی اور ماتوریدی کا اختلاف آ جائے تو ہم دیوبندی کو مانیں گے۔ اب دیوبندی ہے کون لوگ؟ وہ لوگ جو ماتوریدیوں کی کتاب سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ آپ لوگ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تو ہم پہلے محمدی، پھر ہم حنفی، ماتوریدی، اور آخر میں ہم دیوبندی ہے۔ اگر حنفیت اور دیوبندیت کا مقابلہ آ جائے تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ کس کو ترجیح دیں گے؟ اگر دیوبندیت اور ماتوریدیت کا مقابلہ آ جائے تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ ماتوریدیت کو ترجیح دیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب ایک نقطہ آخری، کبھی بھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا کہ علماء دیوبند اور احناف کا آپس میں اختلاف ہو جائے، کیونکہ علماء دیوبند تو احناف کو فالو کرتے ہیں۔ اب کبھی دنیا میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ علماء دیوبند اور ماتوریدی لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار جو لوگ ہیں انہوں نے امت کے سامنے نجدیت کو دیوبندیت کی شکل میں پیش کیا ہے، لیکن جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد اور نظریات امت کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لیے شان ورشا کشمیری سب کچھ ہے، ہمارے لیے قاسم نانوتوی صاحب سب کچھ ہے، ہمارے لیے حسین احمد مدنی صاحب سب کچھ ہے، ہمارے لیے شیخ زکریا مدنی رحمہ اللہ سب کچھ ہے، ہمارے لیے حسین احمد مدنی صاحب سے لے کر آخر خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تک، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تک، یہ ہمارے لیے سمجھ گئے آپ؟ علماء دیوبند سے آپ لوگوں نے ہٹنا نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے یہ کہا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ کافر ہم اس کو کافر لیکن وہ اہل سنت والجماعت سے سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے ہمارے جمہور علماء دیوبند کا یہ موقف ہے، جمہور علماء دیوبند کا یہ موقف ہے کہ ان کے بعض عقائد اور نظریات وہ اہل سنت والجماعت سے خلاف تھے۔